السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میڈیکل فیلڈ میں کریئر بنانے کے لیے نیشنل لیول کا جو سب سے بڑا ایگزام ہوتا ہے نیٹ کا ایگزام، وہ لیک ہو گیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے پورے ملک میں غم اور غصے کا اظہار اسٹوڈنٹس کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ ہمارے مسلمان اسٹوڈنٹس، بچیاں، بچے، لڑکے لڑکیاں مایوس ہیں کہ صاحب ایگزام لیک ہو گیا، ہم نے تو اتنی محنت کی تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سلسلے میں تین بڑی اہم باتیں ہیں، فری ایڈوائز اس کو سمجھ لیجئے، کچھ بھی سمجھ لیجئے۔ تین باتیں ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، شاید میری یہ باتیں اسٹوڈنٹس کے کام آ جائیں۔ دیکھو بھائی، پہلی بات تو یہ یقین رکھو، محنت کرنے کے بعد کچھ بھی گڑبڑ ہو رہی ہے، یہ یقین رکھو اللہ کے فیصلوں پر کہ جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، یہ یقین رکھو۔ بالکل ایسے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ انجیکشن لگنے کو ماں باپ کی نفرت سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ماں باپ تو مجھ سے محبت ہی نہیں رکھتے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہی محبت ہے۔ تو ایسے ہی کبھی بھی کچھ گڑبڑ ہو جائے، ایک مسلمان کو یہ یقین رکھنا چاہیے، اپنے اعمال کی طرف نظر رکھنا چاہیے، لیکن اپنے اعمال، اپنی کوشش، اپنی محنت سب کچھ ٹھیک ہے، پھر بھی کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے تو اللہ کی ذات پر یہ یقین رکھنا کہ انشاءاللہ جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا، پہلی چیز ہے نا۔ دوسری اہم بات جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ایگزام لیک ہوا تو اب ہمارے اسٹوڈنٹس مایوس ہو گئے کہ صاحب ہم نے تو اتنی محنت کی، ایگزام لیک ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اب دوبارہ سے ایگزام ہوگا۔ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ یہ سمجھو کہ اللہ نے آپ کو گولڈن اپورچونٹی دی کہ پہلے آپ 90% نمبر لا سکتے تھے، 80% نمبر لانے کی آپ کو امید تھی، اب آپ کو ایک موقع اور مل گیا کہ آپ محنت کو اور بڑھا کر، تیاری تو آلریڈی آپ لوگوں کی ہو چکی ہے، اس تیاری میں 4 چاند لگا کر آپ اپنے نمبروں میں اور زیادہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو ایک موقع اللہ نے اور دے دیا، ٹھیک ہے۔ ہماری بہت سارے اسٹوڈنٹس، میل فیمیل گرلز بوائز میں سے ایسے فوٹوز اور ویڈیوز دیکھنے کو ملے تھے کہ ایگزام ان کا چھوٹ گیا تھا لیٹ آنے کی وجہ سے یا کسی اور پرابلم کی وجہ سے۔ شکر ادا کریں وہ اللہ کا، ہے نا، کہ اللہ نے ان کو ایک موقع اور دے دیا، پورا سال ضائع نہیں ہوگا اب۔ تو پازیٹیو پہلو پہ آپ غور کیجئے، نیگیٹو سوچنا، نیگیٹو دیکھنا بھول جائیے آپ۔ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کامیابی کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ وہ پازیٹیو سوچے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ نے کتنی محنت کی ہو لیکن کچھ نہ کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں۔ آپ کوشش کیجئے کہ اب جب یہ نیٹ کا دوبارہ ایگزام ہوگا تو پہلے سے زیادہ بیسٹ، پہلے سے زیادہ محنت، اور محنت تو آلریڈی آپ لوگ کر چکے ہیں، تو 4 چاند اس محنت میں لگانے کے لیے انشاءاللہ ہم اور محنت کریں گے۔ اگر نمبر ہمارے آ سکتے تھے 80%، 75%، تو ہم 10%، بلکہ کوشش یہ کریں گے 100% آئیں۔ کوشش بھی کریں گے، امید بھی اللہ پر رکھیں گے، ٹھیک ہے، نہیں آئیں گے، بڑے خواب دیکھنے میں کیا جا رہا ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا۔ تو دوسری اہم بات تو یہ ہے، اور ایک تیسری سب سے خاص بات، اہم بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، دیکھو سوشل میڈیا پر اور زمینی سطح پر پروٹیسٹ چل رہے ہیں، آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، اسٹوڈنٹ سڑکوں پر ہیں۔ میں اپنے مسلمان اسٹوڈنٹ سے یہ کہنا چاہوں گا، آپ ان تمام چیزوں سے دور رہیے، ہے نا۔ آپ اپنا ٹائم اسٹڈی پر اسپینڈ کیجئے۔ آپ کی جو عمر ہے، آپ کی جو جوانی ہے، بہت قیمتی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کچھ گڑبڑ ہے، تھوڑا صبر کیجئے، اپنے آپ کو قابل بنائیے کہ جب آپ کھڑے ہو کر بولیں تو پوری دنیا سنے آپ کو، جب آپ غلط کو غلط کہیں تو کوئی بائیں کلال آپ کو روک نہ سکے۔ اسی لیے سائلنٹ موڈ میں آ جائیے، بالکل کتابوں کے کیڑے بن جائیے، راتوں میں محنت کیجئے، مصلے بچھا کر اللہ سے دعائیں مانگیے، اور مایوسی سے نکلیے، نیگیٹیوٹی سے نکلیے، غلط سوچنا بند کیجئے کہ ارے کیا ہوا، ایگزام لیک ہو گیا، میری تو ساری محنت برباد ہو گئی، جو ہوا ٹھیک ہوا، بس کام ختم، دیٹس آل۔ محنت کو بڑھا دیجئے، ٹھیک ہے، ایگزام دوبارہ ہوگا، ساری زندگی ایگزام ہے، سمجھ رہے ہو، ایگزام انسان کی زندگی سے کبھی ختم نہیں ہوتے، ساری زندگی ایگزام ہے۔ اسی لیے ایگزام کو اتنا سر پہ لینا کہ ایک بار اگر مان لیجئے دوبارہ ایگزام دینے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ ایک دم ہوپلیس ہو جاؤ، یہ کیا ہوا، لیک ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ لیکن کسی بھی پروٹیسٹ کا حصہ بننا، اس آدمی کے خلاف بات کرنا، اس آدمی کے خلاف بات کرنا، گورنمنٹ کے خلاف کچھ لکھنا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے آپ کے لیے۔ میں یہ بات اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کا ماحول
ہمارے ملک میں ہے. آپ صرف اپنی اسٹڈی پر فوکس کیجئے, اپنے فیوچر پر فوکس کیجئے, محنت کیجئے, ہے نا. پہلے میں نے جتنی محنت کی تھی اس سے بہترین اب سیکنڈ راؤنڈ میں کر کے دکھاؤں گا میں. اب تو میں اور بالکل گھس جاؤں گا کتابوں کے اندر, کتابوں کو پی لوں گا میں سارا, اور پہلے سے بہترین نمبر لا کے دکھاؤں گا. میرے سے آگے کوئی نہیں جا پائے گا. اسی لیے جی توڑ محنت کیجئے, راتوں میں جاگیے, اور تہجد کی نماز میں اللہ کے سامنے مصلی بچھا کر آنسو بہائیے کہ اللہ مجھے کامیاب کر دے, مجھے کامیاب کر دے. خدمت خلق کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریے کہ اگر میں ڈاکٹر بن جاؤں گا کسی غریب کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھوں گا. میں اگر ڈاکٹر بن جاؤں گا کوئی میری آنکھوں کے سامنے پیشنٹ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے علاج سے محروم نہیں رہے گا. یہ ارادہ کیجئے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ تو اسی لیے پروٹیسٹ سے گورنمنٹ کے خلاف, اس کے خلاف, یہ وہ تمام طرح کی پوسٹ, سوشل میڈیا کو آپ بالکل بائے بائے کہہ دیجئے, ہاتھ جوڑ لیجئے. کچھ بھی لکھنے سے, کسی کے کمنٹ کو لائک کرنے سے, کسی کی ویڈیو شیئر کرنے سے بچیے, اور اپنی پوری محنت اسٹڈی پہ لگائیے. ٹھیک ہے, یہ میری آپ لوگوں سے فری ایڈوائز ہے. پسند آئے تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی بات نہیں ہے. دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب کامیابی دے, اور آپ میں سے جتنے بھی ڈاکٹرز بن جائیں تو مجھ سے ضرور کانٹیکٹ کیجئے گا, تاکہ آپ لوگوں کے تعاون سے میں لوگوں کی مدد کر سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.